بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی قسم، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم نے ایک کانسٹیبل اور ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑا اور خود نیچے اترنے لگے۔ چند افراد نے بتایا کہ شاہی نے 2 لڑکوں کو مار مار کر ادھواں کر دیا ہے۔ وہی ہوا تھا جس کا اندیشہ تھا۔ ہم تیزی سے ڈھلوان طے کر کے موقع پر پہنچے۔ میرے سامنے تیمور خون میں لت پت بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ساتھی لڑکے کو لوگ اٹھا کر چارپائی پر ڈال رہے تھے۔ وہ بھی شدید زخمی تھا۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور پہلو سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جھک کر تیمور کا معائنہ کیا۔ وہ بظاہر مردہ نظر آتا تھا، لیکن سانس چل رہی تھی اور نبض بھی ابھی ڈوبی نہیں تھی۔ اپنے زخمی ساتھی کی طرح تیمور بھی نکر اور بنیان میں تھا، پاؤں میں شوز تھے۔ وہ ساتھی کے ہمراہ مشق کے لیے نکلا ہوا تھا کہ دھر لیا گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مقامی لوگ اور ایک چارپائی لے آئے۔ افراتفری میں تیمور کو بھی چارپائی پر ڈالا گیا۔ جب اسے چارپائی پر ڈالا جا رہا تھا، میری نگاہ اس کی خون آلود ٹانگ پر پڑی اور میں بری طرح لرز گیا۔ تیمور کی بائیں ٹانگ پنڈلی پر سے ٹوٹی ہوئی تھی اور ایسی بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی کہ ٹوٹ کر 90 درجے کے زاویے پر لٹک گئی تھی۔ ہم نے دونوں زخمیوں کو حتی الامکان تیزی سے سڑک تک پہنچایا اور جیپ میں ڈال کر سول ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ بر وقت طبی امداد ملنے سے دونوں لڑکوں کی جان بچ گئی، تاہم تیمور کی ٹانگ تقریباً ناکارہ ہو گئی۔ پنڈلی کی دونوں ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھیں۔ شاہی اور انجم کے بھائیوں نے اسے زمین پر لٹا کر اور باقاعدہ جکڑ کر ٹانگ پر بندوق کے آہنی کندے سے ضربیں لگائی تھیں۔ ڈاکٹروں نے ایک بڑے آپریشن کے بعد ہڈیاں جوڑ کر پلاسٹر چڑھا دیا اور زخموں پر ٹانکے لگا دیے۔ تیمور کے ساتھی پر تلوار سے وار کیا گیا تھا۔ اس کے پہلو پر گہرا زخم آیا تھا اور بہت سا خون راستے میں ضائع ہو گیا تھا۔ قسمت اچھی تھی جو وہ بچ گیا۔ اسے بلال شاہ نے خون دیا تھا۔ شاید اس کے بچ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے بلال شاہ کا خون لگا ہوا تھا۔ ادرڑکوں اور دودھ جلیبیوں سے بنا ہوا خون تھا۔ کچھ نہ کچھ تو کرامات دکھانی تھی اس نے۔ ہاں، اس خون سے محروم ہو کر بلال شاہ کی حالت بہت پتلی ہو گئی تھی۔ صرف 1 بوتل خون دیا تھا اس نے، مگر یوں لگتا تھا کہ 1 بوتل خون کے علاوہ باقی سارا اس میں سے نکال لیا گیا ہو۔ اس واردات کے سلسلے میں کوئی بھی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا۔ شاہی سے ٹکر لینے کی ہمت بھلا کون کر سکتا تھا؟ شاہی ایک کشمیری ڈوگرا تھا، سنا تھا فوج سے بھاگا ہوا ہے۔ اس کے پاس رائفل کے علاوہ ہر وقت ایک تلوار بھی رہتی تھی۔ مشہور تھا کہ بڑا زبردست تلوار زن ہے اور 4 تلوار بازوں سے بیک وقت مقابلہ کرتا ہے۔ وہ سردار اشوک کا ملازم تھا۔ کسی میں جرت نہیں تھی کہ چشم دید گواہ ہونے کا دعویٰ کرتا، حالانکہ درجنوں لوگوں نے یہ خونی واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے جو تفصیلات معلوم ہوئیں، یعنی جو کچھ تیمور اور اس کے ساتھی نے بتایا، ان سے پتہ چلا کہ انجم کے بھائی شاہی کے ساتھ پہلے تیمور کے گھر گئے تھے۔ وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ تیمور دوڑ کے لباس میں صدر کی طرف گیا ہے۔ وہ واپس چل دیے۔ انہیں معلوم تھا کہ تیمور کسی بھی راستے سے جائے ست دھارا نالے کے پل پر سے ضرور گزرے گا۔ انہوں نے اپنی سرخ گاڑی اوپر سڑک پر کھڑی کر دی اور پل کے قریب کنوں کے درختوں میں منڈلانے لگے۔ جو ہی تیمور اور اس کا ساتھی انعام خاں پل پر نمودار ہوئے، انہوں نے تیمور کو دبوچ لیا۔ انہوں نے اسے غلیظ گالیاں دی اور بری طرح مارنے لگے۔ انعام خان نے دوست کو بچانے کی کوشش کی تو اسے بھی تھپڑ مارے گئے اور بھاگ جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن جب وہ ڈٹ گیا تو شاہی نے طیش میں آ کر اسے تلوار گھونپ دی اور لات مار کر نشیب میں پھینک دیا۔ تیمور کو انجم کے بھائیوں نے نیچے گرا کر دبوچ لیا اور شاہی نے بندوق کے وزنی کندھے سے پے در پہ ضربے لگا کر اس کی ٹانگ توڑ دی۔ وہ بیچارہ بری طرح چیختا چلاتا رہا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو گیا۔
بے ہوشی کے بعد وہ اسے مارتے رہے، غالباً ان کا ارادہ اسے جان سے مار دینے کا تھا۔ انجم اور مضروبین کے بیان کے بعد ضروری تھا کہ میں انجم کے بھائیوں اور شاہی کو گرفتار کر لوں، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ وہ تینوں اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروا چکے تھے۔ کھلاڑی جسمانی طور پر معذور ہو جائے تو اس کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ تیمور کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اس کے تمام خواب اس کی پنڈلی کے ساتھ ہی چکنا چور ہو گئے۔ کچھ روز پہلے وہ لوگوں کے کندھوں پر سوار تھا اور اس کی آنکھوں میں کامرانی کے سپنے سجے ہوئے تھے۔ اب وہ ایک پر کٹے ہوئے پرندے کی طرح نامرادی کی تپتی ریت پر پھڑ پھڑا رہا تھا۔ انٹر کالجیٹ ریس تیمور کے بغیر ہی منعقد ہوئی اور ظاہر ہے اس کا فاتح شیکھر ہی تھا۔ میں شاہی اور انجم کے بھائیوں کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات بھی مجھے معلوم تھی کہ جب تک سرداروں کی مرضی نہ ہوگی میں ان پر ہاتھ نہ ڈال سکوں گا۔ سردار اشوک رائے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی غیر قانونی فعل میں ملوث نہیں ہونے دیتا۔ حالانکہ سردار اشوک کے ملازم شاہی نے تیمور کو مارا تھا، اس کے باوجود اکثر لوگ سردار اشوک کو اس معاملے میں ملوث نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ شاہی کا ذاتی فعل ہے، اس نے انجم کے بھائیوں سے رقم وغیرہ لے کر یہ کام کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں سردار اشوک سے ملاقات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک قانون پسند شخص ہے۔ ایک روز میں سادہ لباس میں سرداروں کی شاندار رہائش گاہ پر جا پہنچا۔ بہت بڑے آہنی گیٹ کے سامنے مسلح چوکیدار نے میرا استقبال کیا۔ اپنے مالک کی طرح وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے اندر اطلاع پہنچائی اور تھوڑی ہی دیر بعد میں سردار اشوک رائے کی وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں اشوک رائے کے سامنے بیٹھا تھا۔ اشوک رائے ہمیشہ سفید لباس پہنتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، انگریز افسروں جیسی روبدار شخصیت تھی۔ سردار کے عقب میں کارنس پر کئی چھوٹی بڑی ٹرافیاں اور تصویریں آویزاں تھیں۔ اس قسم کی ٹرافیاں اور فریم شدہ فوٹوگراف پورے ڈرائنگ روم میں نظر آ رہے تھے۔ یہ پچھلے 30-40 برسوں کی تاریخ تھی اور اس تاریخ سے پتہ چلتا تھا کہ سرداروں کی فیملی ہمیشہ ہونہار ایتھلیٹ پیدا کرتی رہی ہے۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے شاہی کا ذکر چھیڑا اور بتایا کہ اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی ہے، جسے میں عدالت سے منسوخ کروانا چاہتا ہوں۔ سردار اشوک نے کہا، مجھے معلوم تھا تم مجھ سے اس سلسلے میں ملو گے۔ ضمانت قبل از گرفتاری کروانا آج کل آسان نہیں ہے اور یقیناً تمہارا خیال ہوگا کہ یہ ضمانت میں نے کروائی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس معاملے میں پڑا ہوں اور نہ پڑوں گا۔ میں نے کہا، سردار صاحب، مجھے معلوم ہے آپ کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کر سکتے، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے یوں کھل کر بات کی ہے۔ وہ بولا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ شک کر رہے ہوں، تیمور میرے بیٹے کا حریف ہے اور ہر دوڑ میں ان دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں نے تیمور کو مقابلوں سے خارج کرنے کے لیے اس کی ٹانگ توڑوا دی ہے۔ تم اس معاملے کی کھل کر تحقیق کرو اور شاہی سمیت کسی بھی شخص سے رعایت نہ کرو۔ جو بھی سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ سردار اشوک رائے سے مل کر میرا ذہن صاف ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ شاہی کو ضرور گرفتار کروں گا۔ وہ اس سے پہلے بھی 1-2 بار من مانی کر چکا تھا اور لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ وہ کسی تھانے کچہری کو نہیں مانتا۔ اس کے لیے سب کچھ سردار اشوک رائے ہے۔ لڑکوں کو زخمی کرنے کے بعد انجم کے جڑواں بھائی تو کہیں غائب ہو چکے تھے، تاہم شاہی ڈلہوزی میں دندناتا پھرتا تھا۔ میں نے اسے گرفتار کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ گرفتاری کے لیے اس کی ضمانت منسوخ کرانا ضروری تھی۔ میں عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ فریقین میں صلح ہو گئی ہے۔ تیمور اور انعام کے وارثوں نے ملزموں کو معاف کر دیا ہے۔ بدلے میں لڑکوں کے علاج معالجے کے لیے ان کے والدین کو بھاری رقم دے دی گئی ہے۔ دونوں لڑکے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ایسے گھرانے اپنی ضرورتوں کے غلام ہوتے ہیں۔ ان کی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے انجم کے گھر والوں نے دولت کا سہارا لیا تھا اور یہ معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا۔ انجم کے بھائی تو پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، اب انجم کو بھی ڈلہوزی سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ یہ جسمانی ضرر کا کیس تھا اور قابل راضی نامہ نہیں تھا۔ میں چاہتا تو اب بھی قانونی کارروائی کر سکتا تھا، مگر جب مدعی ہی سست پڑ گئے تھے تو کیس سے جان نہ نکلتی تو کیا ہوتا۔
15-20 روز ہسپتال میں رہنے کے بعد تیمور واپس ڈلہوزی کی پرانی آبادی میں اپنے گھر آ گیا۔ اب وہ ایک بدلا ہوا تیمور تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیساکھیاں تھیں اور چہرے پر ہمیشہ کی شکست لکھی ہوئی تھی۔ پھر ایک روز مجھے بلال شاہ کی زبانی پتہ چلا کہ تیمور نشہ کرنے لگا ہے اور باپ سے اس کا جھگڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً تیمور کی بے راہ روی اور گھر والوں سے اس کے لڑائی جھگڑے کی خبریں ملتی رہیں۔ آخر ایک دن یہ خبر ملی کہ باپ نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی اسے گھر سے نکالا گیا تھا، مگر اس وقت حالات مختلف تھے۔ اس کے پرستاروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور اسے مقابلے کے لیے تیار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ اب وہ ایک بد نصیب نوجوان تھا جس کے سامنے تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تیمور کے چاہنے والے بھی ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے، اور جو رہ گئے تھے وہ اس کی بڑھتی ہوئی بے راہ روی دیکھ کر دور ہو گئے۔ تیمور اب ایک بالکل بدلا ہوا لڑکا تھا۔ ایک روز تھانے سے کسی کام کے لیے ست دھارا جاتے ہوئے میں نے اسے ایک بازار میں دیکھا۔ وہ ایک دکان کے تھڑے کے نیچے اوندھا پڑا تھا۔ لباس کی جگہ جسم پر چیتھڑے تھے اور منہ پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ شاید میں تو اسے پہچان بھی نہ پاتا۔ میرے ایک کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ یہ ماسٹر حیات کا لڑکا تیمور ہے۔ میری نگاہوں میں 5-6 ماہ پہلے کا وہ صحت مند ایتھلیٹ گھوم گیا جو معمولی سے لباس میں بھی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا اور بڑی شان سے میرے دفتر میں کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جیسے حوالاتی نہ ہو، کوئی فلمی ہیرو ہو۔ آج وہ گندی نالی کے کنارے ایک حقیر کیڑے کی طرح پڑا تھا۔ اس کی حالت پر مجھے ترس آیا۔ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بات کا مجھے پورا یقین تھا، وہ ارادے کا بہت مضبوط لڑکا تھا۔ یہ اس کے ارادے کی مضبوطی ہی تھی کہ شیکھر سے مسلسل ہارنے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ٹانگ سے معذور ہونے تک اس کے مقابلے میں ڈٹا رہا تھا۔ اس کے ارادے کی مضبوطی کا دوسرا ثبوت مجھے گوبند کی گمشدگی والے معاملے میں ملا تھا۔ میں نے تیمور کو کئی روز حوالات میں رکھا تھا اور اس سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ ریس کے دوران وہ 15-20 منٹ کے لیے اوجھل کیوں ہو گیا تھا۔ میری انتہائی کوشش کے باوجود تیمور نے زبان کا تالا نہیں کھولا تھا، حالانکہ مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بہتری کے لیے نہیں، کسی دوسرے کی بہتری کے لیے خاموش ہے۔ حوالات میں پوچھ گچھ کے دوران بہت کم ملزم اتنی مضبوطی سے اپنے ارادے پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اب وہی مضبوط ارادے والا نوجوان حالات کی تیز ہوا میں راکھ کے ڈھیر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ میں اور میرا کانسٹیبل ایک جانب کھڑے تیمور کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک تیز شور کے ساتھ 2 گاڑیاں بازار میں داخل ہوئیں۔ یہ بغیر چھت کے کاریں تھیں۔ کوئی 15-20 لڑکے لڑکیاں ان پر لدے ہوئے تھے۔ یہ سب کنگ کالج کے طلباء تھے۔ وہ اکثر اسی طرح ڈلہوزی کی سڑکوں پر ہلا گلا کرتے رہتے تھے۔ دونوں کاریں تیمور کے قریب آ کر اچانک رک گئیں۔ اگلی کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر 19-20 سالہ سردار شیکھر بیٹھا تھا۔ اس کے گلے میں سونے کا لاکٹ تھا، آنکھوں میں سیاہ چشمہ تھا اور گھنگریالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ انجم تھی۔ ایک دفعہ تھانے میں میری اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ ٹوپی والا برقع پہن کر آئی تھی اور میں صرف اس کا چہرہ ہی دیکھ سکا تھا۔ اب وہ سر تا پا نظر آ رہی تھی۔ لمبے بال شانوں پر بکھرے تھے، دوپٹہ رسی کی طرح گلے سے لپٹا ہوا تھا اور جرسی کی آستینیں کوہنیوں سے اوپر تک اڑسی ہوئی تھیں۔ میں اور کانسٹیبل تیمور سے کافی دور کھڑے تھے اور ویسے بھی ایک سائیڈ پر تھے۔ کار سواروں میں سے کسی کی نظر ہم پر نہیں پڑ سکی۔ وہ کچھ دیر تیمور کے قریب رک کر ہارن بجاتے اور ہنسی مذاق کرتے رہے، پھر سڑک پر ٹائروں کے نشان چھوڑتے اور گاڑیاں لہراتے ہوئے آگے نکل گئے۔ یہ منظر مجھے سوچنے کی دعوت دے رہا تھا۔ کنگ کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں کا تیمور سے ٹھٹھا کرنا تو سمجھ میں آتا تھا، مگر تیمور کی محبوبہ کا سردار شیکھر کے پہلو میں پایا جانا حیران کن تھا۔ یہ انجم ہی تھی جس کی وجہ سے تیمور اس حال کو پہنچا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھتی اور اس پر ہونے والی زیادتی کی تلافی کا سوچتی، وہ سردار شیکھر کے پہلو میں بیٹھ کر اس کا تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔
وہ کالج کی عام جذباتی لڑکیوں کی طرح بے وفائی پر اتر آئی تھی، یا پھر کوئی اور معاملہ تھا؟ میں نے سوچا کہ تیمور کے دوست انعام خان سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے۔ یہ وہی انعام خان تھا جو تیمور کے ساتھ زخمی ہوا تھا۔ اب وہ صحت یاب ہو کر گھر آ چکا تھا۔ وہ تیمور کے بہت قریب رہا تھا، لہٰذا اس سے مل کر انجم والی الجھن کو دور کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسی روز شام کے بعد اسے تھانے بلا لیا۔ میں 1-2 گھنٹے کے لیے فارغ تھا، اس لیے انعام خان سے اطمینان کے ساتھ گفتگو ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے 7 بجے تھانے میں بلایا تھا۔ وہ پورے 7 بجے ہی پہنچ گیا۔ میں نے کہا، بھائی وقت کے بہت پابند ہو تم۔ بلال شاہ قریب ہی بیٹھا تھا، فوراً چہکا، آخر خون کس کا ہے جناب؟ میں نے کہا، اگر خون کی بات ہوتی تو یہ 8 بجے سے پہلے نہ پہنچتا، اور آتے ساتھ ہی 101 بہانے بنا دیتا کہ اتنی دیر کیوں ہوئی ہے۔ انعام خان مسکرا کر بولا، آپ کچھ بھی کہیں جناب، میں تو دل و جان سے شاہ صاحب کا احسان مند ہوں۔ انہوں نے خود بیمار ہونے کے باوجود مجھے خون دیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم سے کس نے کہا ہے کہ یہ بیمار تھا؟ وہ بولا، میں اس وقت نیم بے ہوش تھا۔ شاہ صاحب کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے 3-4 روز سے بخار ہے۔ میں نے کہا، اس نے تو اور بھی کئی بہانے بنائے تھے۔ بہرحال اس بات کو چھوڑو، اب کیا حال ہے؟ میں نے جملے کا پہلا حصہ بڑی آہستگی سے ادا کیا تھا، لہٰذا بلال شاہ کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ اس کے ایک کان کی سماعت بہت کمزور تھی، اگر وہ یہ سن لیتا تو وہیں پانی پت کا میدان لگ جانا تھا۔ پھر بھی بھنک تو اسے پڑ ہی گئی تھی۔ وہ تنک کر بولا، خان صاحب کیا کہا ہے جی پہلے آپ نے؟ تمہاری بات نہیں کی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم جاؤ سنتری سے چائے کا کہہ دو۔ چائے میرے لیے تو نہ منگوائیں۔ انعام خان نے عاجزی سے کہا، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے۔ بلال شاہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، دیکھ لو شاہ جی، اگر تمہارے خون کا اثر ہوتا تو یہ چائے سے انکار نہ کرتا۔ جان پر بھی کھیلنا پڑتا تو کھیلتا، لیکن چائے ضرور پیتا۔ بلال شاہ نے منہ بنایا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ تنہائی میں انعام خان سے کھل کر بات ہو سکے۔ میں نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، تیمور کو تم کب سے جانتے ہو؟ بچپن سے جناب، ہم پرائمری اسکول، ہائی اسکول اور کالج میں ایک ساتھ رہے ہیں۔ تمہارے خیال میں وہ کیسا لڑکا ہے؟ وہ میرا دوست ہے جناب، مجھے اس کی تعریف ہی کرنی چاہیے، لیکن میں جو تعریف کر رہا ہوں وہ بالکل غیر جانبداری سے کر رہا ہوں۔ وہ دل کا نیک لڑکا تھا، کسی سے دشمنی نہیں رکھتا تھا۔ اگر کسی کی کوئی بات ناپسند ہو تو منہ پر کہہ دیتا تھا، اپنی غلطی ہوتی تھی تو معافی مانگ لیتا تھا۔ اس کے والد صاحب اسے ہمیشہ سے غیر ذمہ دار کہتے رہے ہیں، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دار نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا گھر میں جوان بہنیں بیٹھی ہیں، والدہ بیمار ہے اور گھر کا بوجھ باپ کے بوڑھے کاندھوں پر ہے۔ وہ اپنے گھر کے سارے دکھ جانتا تھا اور انہیں دور کرنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی فرق تھا تو وہ سوچ کا تھا۔ باپ کی سوچ یہ تھی کہ بیٹا ملازمت کرے یا دکانداری سنبھالے، جبکہ تیمور کے لیے کھیل کا میدان ہی سب کچھ تھا۔ وہ اس میدان میں نام پیدا نہ کرتا اور پیسہ نہ کماتا، وہ صرف سالانہ ریس ہی جیت جاتا تو ان کی بہت سی گھریلو پریشانیاں دور ہو سکتی تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، کسی اور کو معلوم نہ ہو تو دوسری بات ہے، لیکن تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ریس کیوں نہیں جیتتا۔ میرے چبھتے لہجے کو محسوس کر کے انعام خان نے اپنا زخمی پہلو سہلایا اور گہری سانس لے کر بولا، انسپکٹر صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ میں اس لائق نہیں کہ آپ کے قانونی معاملات میں دخل دوں، لیکن ایک بات میں پورے یقین ایمان سے کہہ سکتا ہوں، گوبند کے قتل یا اس کی گمشدگی میں تیمور کا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ ایسا لڑکا نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ ہاں، آپ کی اس بات سے مجھے بھی اتفاق ہے کہ سالانہ ریس میں اس کے ہارنے کی کوئی خاص وجہ ہے۔ دوسروں کی طرح میں نے بھی جاننے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس بارے میں بالکل خاموش رہا، اور اب تو اسے ویسے ہی چپ لگ چکی ہے۔ نشے نے اسے اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ کسی سے کوئی ڈھنگ کی بات کر سکے۔ میں نے کہا، یعنی تم بھی یہ بات مانتے ہو کہ اس ریس کے دوران کوئی گڑبڑ ہوئی تھی؟ بالکل جناب، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تیمور کو جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے، اور ہرایا ہی نہیں گیا، ڈرا دھمکا کر اس کی زبان بھی بند کر دی گئی ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنا رونا نہ رو سکے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا،
اچھا ایک بات بتاؤ اور پوری سچائی سے بتانا، انجم سے تیمور کا میل جول کب شروع ہوا تھا؟ وہ بولا یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، پہل انجم کی طرف سے ہوئی تھی۔ وہ کنگ کالج میں پڑھتی تھی، صاف ظاہر تھا کہ امیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ تیمور میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے میل جول بڑھاتا۔ وہ خود ہی اس کوشش میں لگی رہی اور آخر کامیاب ہو گئی۔ وہ تیمور سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اور وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ میں نے کہا پوری بات کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ وہ بولا میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ تیمور سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اب بھی کرتی ہے اور شاید ہمیشہ کرتی رہے، لیکن میں نے تو اسے کل اور ہی ڈھنگ میں دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے جناب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ سردار شیکھر کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور کنگ کالج کے لڑکے لڑکیاں ہلا گلا کرتے اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ انعام خان گہری سانس لے کر رہ گیا، بولا جناب جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے اور جو سچ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا وہی سچ جاننے کے لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ تھوڑی سی کشمکش اور تھوڑے سے تذبذب کے بعد انعام خان اس سچ سے پردہ اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے انجم اور تیمور کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ مختصر الفاظ میں یوں ہے۔ 6 ماہ پہلے ہونے والی سالانہ ریس میں ہارنے کے بعد تیمور کافی دل برداشتہ تھا۔ اس وقت اسے سہارا دینے والی انجم تھی اور اس کے وہ تمام پرستار تھے جو کئی برسوں سے اس کے جیتنے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان میں ست دھارا کے مکین بھی تھے اور ارد گرد کی غریب آبادیوں کے لوگ بھی۔ وہ سب یکجان ہو کر تیمور کی حوصلہ افزائی کرنے لگے، اور جب تیمور کے والد نے اسے گھر سے نکالا تو وہ سراپائے احتجاج بن گئے۔ مجبوراً ماسٹر حیات کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک روز انجم تیمور سے ملنے کے لیے ست دھارا آئی۔ وہ دونوں ایک چشمے کے پاس راز و نیاز میں مصروف تھے کہ شیکھر نے دیکھ لیا۔ در حقیقت وہ انجم کا تعاقب کرتے ہوئے ہی وہاں تک پہنچا تھا۔ انجم اور تیمور کو ایک ساتھ دیکھ کر اس نے تیمور کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ایک ہارا ہوا لڑکا کس منہ سے کنگ کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ طعنہ تیر کی مانند تیمور کے دل میں پیوست ہو گیا۔ تیمور اور شیکھر میں تلخ کلامی ہوئی اور شیکھر تیمور کو تنزیہ فکرے کستا ہوا واپس چلا گیا۔ اس روز تیمور نے انجم کے ساتھ قسم کھا لی تھی کہ وہ جب تک شیکھر کو ہرا نہیں لیتا انجم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ تیمور کی رگوں میں افغان خون تھا، جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں لوگ وعدہ نبھانے کی خاطر خون کے دریا بہا دیتے ہیں۔ تیمور اپنی قسم پوری کرنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس دفعہ وہ شیکھر کو ہرا دے گا۔ مشق کے دوران 18 میل کی دوڑ میں وہ جو ٹائم لے رہا تھا اس سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اس دفعہ شیکھر اور تیمور میں بہت کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ لیکن پھر وہ واقعہ ہو گیا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ انجم کے بھائی انگلینڈ سے واپس آئے اور آتے ساتھ ہی انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ شاہی سے اس کی ٹانگ توڑوا دی گئی اور وہ معذور ہو کر ہسپتال کے وارڈ میں جا لیٹا۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد تیمور کی زندگی ایک نئی راہ پر چل نکلی۔ وہ مایوسی کی انتہا کو چھوتا رہا اور اس کے سامنے ایک تاریک پستی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ باپ نے ایک بار پھر اسے گھر سے نکال دیا اور وہ اپنے دوست انعام خان کے ساتھ اس کی بیٹھک میں رہنے لگا۔ 2 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک رات انجم برقع پہن کر اس سے ملنے آئی۔ انعام خان کے ذریعے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ انجم تیمور کے پاؤں پڑی اور رو رو کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا تمہاری بربادی کی ذمہ دار صرف میں ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں، مجھ سے اپنی بربادی کا بدلہ لے لو، لیکن بے رخی اختیار نہ کرو۔ تیمور نے کہا کہ وہ وہاں سے چلی جائے، اب ان کی راہیں جدا ہیں۔ وہ بولی میں راہیں ملانے کے لیے آئی ہوں، تم جیسے اور جس حال میں بھی ہو مجھے دل و جان سے قبول ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ہم دونوں بالغ ہیں، ہم کورٹ میں جا کر شادی کریں گے، میرے گھر والے مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ایک بار شادی ہو گئی تو پھر انہیں داماد کے طور پر تمہیں قبول کرنا ہی ہوگا۔ جواب میں تیمور نے کہا اب وہ اس کے قابل نہیں رہا۔ وہ بولی تم میرے پیار کی توہین کر رہے ہو، یہ پوچھو کہ تم کس قابل ہو، تم ایک ٹرافی نہیں جیت سکے تو کیا ہوا، زندگی کی ٹرافی تو تمہارے پاس ہے،
ہار جیت کے سینکڑوں میدان ہیں جہاں تم اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہو، اور تم منواؤ گے بھی۔ آؤ میرا ہاتھ تھام لو، ہم کہیں دور نکل جائیں اور نئے عزم کے ساتھ نئی زندگی شروع کریں۔ تیمور نے انجم کی کوئی بات نہیں مانی۔ وہ مان بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ ایک بہت بڑی قسم کھا چکا تھا اور قسموں وعدوں کو توڑنا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں بہت کم ارادے باندھے تھے، لیکن جو بھی باندھے تھے انہیں پورا کیا تھا۔ اب اسے یہ قسم بھی نبھانی تھی۔ انجم صرف اسی رات ہی نہیں آئی، اس کے بعد بھی وہ کئی مرتبہ اس سے ملتی رہی، اس کی منتیں سماجتیں کرتی رہی، لیکن تیمور ٹس سے مس نہیں ہوا۔ دوسری طرف سردار شیکھر نے عرصے سے انجم پر نگاہ رکھی ہوئی تھی، لیکن دو وجوہات تھیں جن کی بنا پر وہ اس سے دور تھا۔ ایک تو انجم مسلمان تھی، دوسرے وہ تیمور سے نتھی ہو چکی تھی۔ اب تیمور کے پیچھے ہٹنے سے شیکھر کے لیے میدان صاف ہو گیا تھا اور وہ آزادانہ انجم پر ڈورے ڈالنے لگا تھا۔ انجم نے بھی ڈورے ڈلوانے کے لیے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے تھے، لیکن یہ بات نہیں تھی کہ وہ شیکھر کی طرف جھک گئی تھی۔ وہ صرف تیمور کو ہوش دلانا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید رقابت کا جذبہ اس کے بجھے ہوئے دل میں محبت کا شعلہ جگا دے۔ وہ شیکھر گروپ کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گھومتی تھی اور سینے میں گہرا دکھ چھپا کر ہونٹوں پر مسکراہٹیں سجائے ہوئے تھی۔ جس روز انعام خان سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے تیمور اور انجم کی پریم کہانی کے بارے میں بتایا، اس سے 2 روز بعد ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ جس دریا نما پہاڑی نالے کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کا پانی ستمبر اکتوبر میں اتر جاتا تھا۔ اس دفعہ پانی اترا تو ایک تباہ شدہ کار کا ڈھانچہ برآمد ہوا۔ یہ ڈھانچہ ست دھارا سے 1 فرلانگ کی دوری پر تھا۔ خبر ملتے ہی میں موقع پر پہنچا۔ یہ ایک چھوٹی سی 2 سیٹر گاڑی تھی۔ اس کی چھت بوقت ضرورت تہ بھی کی جا سکتی تھی، تاہم جس وقت گاڑی دریا میں گری، چھت کھلی ہوئی تھی۔ بلندی سے گر کر گاڑی کا کچومر نکل چکا تھا۔ منچلے نوجوان ڈھانچے کو رسے ڈال کر دریا سے باہر کھینچ لائے تھے اور اب چاروں طرف سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ موقع پر یہ خبر گرم تھی کہ یہ گاڑی چند ماہ پہلے چمبا شہر کے نواب رئی ثانی کے پاس تھی۔ گاڑی دیکھتے ہی میں بری طرح چونک گیا۔ میرے ذہن میں وہ منظر تازہ ہو گیا جب گوبند کی گمشدگی پر ہم ٹیکرا گلی پہنچے تھے تو ڈھلوان پر خون کے دھبوں کا معائنہ کیا تھا۔ وہاں پر پائے جانے والی کچھ شہادتوں سے مجھے شبہ ہوا تھا کہ یہاں کسی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ میری نگاہوں کے سامنے پلاسٹک کے ٹکڑے گھوم گئے جو کسی بمپر کا حصہ تھے۔ میں نے تباہ شدہ گاڑی کے بمپر دیکھے اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی گاڑی ہے۔ بعد میں اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کیونکہ بمپر کے وہ ٹکڑے ابھی تک میرے پاس موجود تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہونے لگا کہ اس تباہ شدہ گاڑی اور تیمور کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز میں گہرا تعلق ہے۔ گاڑی کے تباہ ہونے کی وجہ معلوم ہو جاتی تو تیمور کی زندگی کے سب سے تاریک گوشے سے نقاب اٹھ سکتا تھا۔ چمبا کا فاصلہ ڈلہوزی سے قریباً 20 میل ہے۔ میں اپنی جیپ اور عملے کے 3 ارکان کے ساتھ سپہر کے وقت چمبا پہنچ گیا۔ چمبا کے نواح میں نواب رئی ثانی کی رہائش گاہ کسی محل سے کم نہیں تھی۔ نواب عرصہ 3 سال سے بیمار تھے۔ کاروبار اور زمینوں کے سارے معاملات نواب کے 15-16 سالہ بیٹے اور بیگم مہر بانو کے سپرد تھے۔ بیگم مہر بانو کو میں نے ایک مرتبہ کسی فنکشن میں دیکھا تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہ تھی، غالباً 32-33 کے قریب، لیکن اس عمر میں بھی اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا۔ بڑی بھرپور اور شاداب عورت تھی وہ۔ نواب رئی ثانی کو کوئی عجیب قسم کا عارضہ تھا، نامعلوم وجہ سے انہیں بخار ہو جاتا تھا۔ اندرون اور بیرون ملک ان کا بے تحاشا علاج ہوا تھا، لیکن ان کی کسی بیماری کا پتہ چلا تھا اور نہ بخار میں افاقہ ہوا تھا۔ ویسے سنا تھا کہ اب کچھ عرصے سے اس کی حالت بہتر ہے۔ میں نواب رئی ثانی کی شاندار رہائش گاہ پہنچا۔ بانو ولاز پہنچا تو بیگم مہر بانو نے میرا استقبال کیا۔ ان کی زبانی پتہ چلا کہ نواب صاحب کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے دہلی گئے ہوئے ہیں۔ نواب زادہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں نے بیگم صاحبہ کو بتایا کہ ڈلہوزی کے نزدیک دریا سے ایک ایسی کار کا ڈھانچہ ملا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نواب صاحب کی ملکیت ہے۔
اس اطلاع پر بیگم صاحبہ بری طرح چونک گئیں۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ وہ بولی، ہاں، اس سال موسم بہار میں ہماری بلیو 2 سیٹر چوری ہو گئی تھی۔ میں نے یہاں پولیس اسٹیشن میں پرچہ بھی درج کروایا تھا۔ میرا خیال ہے یہ وہی 2 سیٹر ہوگی، بلو رنگ کی۔ جی ہاں، یہی وہ گاڑی ہے۔ او مائی گاڈ، وہ کیسے دریا میں گری اور ملی کیسے؟ میں نے کہا، گرنے کا تو مجھے معلوم نہیں بیگم صاحبہ، ہاں ملنے کی وجہ پانی کا اترنا ہے۔ آج صبح چند لڑکوں نے اس کا ڈھانچہ دریا میں دیکھا ہے۔ او گاڈ، وہ تو بالکل برباد ہو چکی ہوگی۔ ہاؤ سیڈ، ہمیں بہت دکھ ہوا اس نیوز پر۔ وہ بہت پرانی گاڑی تھی، میرے خیال میں 1916 کی رجسٹرڈ تھی۔ مجھے پرانی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ آئی تھنک اولڈ از گولڈ۔